دشمن علی ہیں موت اپنی وہ مریں گے، گھر کو جلانے والے اب عمر بھر جلیں گے، یہ داعشی یزیدی ہرگز نہ بچ سکیں گے، رہبر سے ڈرنے والے مہدی سے کیا لڑیں گے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ شیعوں کے پہلے امام، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر تمام امت مسلمہ خصوصاً شیعان علی کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ آج کا دن مصیبت و آلام کے لحاظ سے قیامت سے کم نہیں ہے، جس میں امام علی جیسی شخصیت کو شہید کیا گیا جو اللہ و رسول کے نزدیک محبوب تھے، قرآن نے جس کا قصیدہ پڑھا، پیغمبر اسلام نے جس کی فضیلت بیان کی۔ کبھی انا و علی من نور واحد، کبھی انا مدینۃ العلم و علی بابوہا کہا، کبھی علی منی و انا من علی، کبھی لأعطین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار، تو کبھی ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ صرف اتنا ہی نہیں، اگر اسلام کو دیکھیے تو حضرت علی علیہ السلام کے احسانات سے اسلام کا دامن بھرا پڑا ہے۔ ذوالعشیرہ کے موقع پر اگر حضرت علی علیہ السلام نے نصرت پیغمبر کا وعدہ نہ کیا ہوتا، جہاں سارے عزیز و اقارب سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے، تو اس وقت اسلام کا کیا ہوتا۔ شب ہجرت پیغمبر اسلام کے بستر پر اگر نہ سوئے ہوتے تو اسلام کا کیا ہوتا۔ بدر میں جہاں 313 مسلمان تھے، ہزاروں کی تعداد میں کفار و مشرکین تھے، اگر جرأت و ہمت کے ساتھ وہ جنگ نہ لڑی ہوتی، مسلمان اور اسلام کو فتح نہ دلائی ہوتی، تو اسلام کا کیا حال ہوتا۔ احد کے میدان میں جہاں رسول اللہ کو چھوڑ کر سب جا چکے تھے، صرف آپ اس وقت موجود تھے اور رسول اللہ کو شہید ہونے سے بچایا اور اسلام کے پرچم کو بلند کیا۔ اگر اس دن اسلام کا پرچم نہ بلند کرتے اور رسول اسلام کو نہ بچاتے تو پھر اسلام کا کیا ہوتا۔ صرف اتنا ہی نہیں، سب سے بڑا احسان جو حضرت علی علیہ السلام کا اسلام کے اوپر ہے وہ یہ کہ وفات پیغمبر کے بعد آپ نے تلوار نہیں اٹھائی۔ اگر تلوار اٹھا لی ہوتی تو وہیں اسلام کا خاتمہ ہو جاتا۔ ہر طرح کی مصیبت اور پریشانیوں کو برداشت کیا، لیکن کبھی تلوار کے قبضے پہ ہاتھ نہ گیا۔ ایمان کا یہ عالم کہ آپ کو کل ایمان کا خطاب دیا گیا اور یقین آپ کا ایسا تھا، فرماتے ہیں لو کشف الغطاء مزدت تو یقینا، اگر میرے آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ عبادت کا یہ عالم ہے کہ فرماتے ہیں ما کنت اعبد ربا لم ارہ، میں نے ایسے خدا کی عبادت نہیں کی جس کو میں نے دیکھا نہیں۔ علم کا یہ عالم کہ منبر پر آتے ہیں تو کہتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ ایسی شخصیت کوئی ابن ملجم نے قتل کیا، یہ حضرت علی علیہ السلام کا قتل نہیں تھا بلکہ امت مسلمہ کا قتل تھا، ارکان ہدایت کا خاتمہ تھا۔
اگر ابن ملجم نے قتل نہ کیا ہوتا تو آج اسلام اور مسلمان کی صورتحال کچھ اور ہوتی۔ شعبان کا وہ مہینہ جہاں پیغمبر اسلام خطبہ دے رہے تھے اور دوران خطبہ فرماتے ہیں، اے علی، تم کو امت کا سب سے شقی ترین انسان قتل کرے گا، اور میں دیکھ رہا ہوں ہماری داڑھی خون سے رنگین ہو رہی ہے اور تم خاک و خون میں تڑپ رہے ہو۔ لیکن جب پیغمبر اسلام نے یہ کہا تو مولا کائنات نے آپ سے سوال کیا، یا رسول اللہ، اتنا تو بتا دیجئے، کیا اس وقت میرا دین سلامت رہے گا؟ یہ علی کی شخصیت اور علی کی ذات تھی جو اپنے دین کی سلامتی کے بارے میں پیغمبر سے سوال کر رہی تھی۔ اگر ہم ہوتے تو اپنے جسم کی سلامتی کی بات کرتے، دین کی سلامتی کی بات نہ کرتے۔ مولا ہم تمام امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو، انسان کی زندگی میں اگر کسی چیز کی اہمیت ہے تو وہ دین کی ہے۔ اگر دین ہے تو سمجھیے سب کچھ ہے، اور اگر دین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور امام جیسا پیشوا اور رہبر جب یہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہمارا دین سلامت رہے گا، تو ہمارے دین کی کیا حیثیت ہے؟ ہمیں بھی انجام بخیر ہونے کی دعا کرنا چاہیے۔ نبیوں نے بھی انجام بخیر کی دعا کی ہے، وتوفنا مسلمین، پروردگارہ جب ہمیں موت آئے تو اس دنیا سے مسلمان اٹھیں، اس دنیا سے ایماندار اٹھیں۔ ہر ایک کی یہی دعا رہی ہے، تو ہمیں بھی اپنے انجام کی فکر کرنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایماندار ہیں تو ہمیشہ ہم مسلمان اور ایماندار رہیں گے، بلکہ ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ انسان کا دین بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ وہ وقت بھی آ گیا جس کے لیے پیغمبر اسلام نے کہا تھا۔ 19ویں رمضان کی صبح مولا کائنات گلدستہ اذان پر پہنچے، اذان ختم ہوئی، نماز شروع کی، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ، اور ابن ملجم نے آپ کے سر پہ ضربت ماری، اور ایسی ضربت کہ مولا کائنات خاک و خون میں تڑپنے لگے، اور ایک آواز بلند ہوئی، قد قتل امیر المومنین، امیر المومنین قتل ہو گئے۔ یہ آواز جناب زینب کے کانوں سے ٹکرائی۔ ابھی تک ہم یہی پڑھتے چلے آئے ہیں، اور لوگ بہت آسانی کے ساتھ سن بھی لیتے ہیں کہ جب یہ آواز جناب زینب کے کانوں سے ٹکرائی، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے حجرے میں آئیں اور کہا، بھیا میں یہ کیا سن رہی ہوں، بابا شہید کر دیے گئے۔ فوراً امام حسن اور امام حسین علیہ السلام مسجد کی طرف دوڑے۔ یہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا گھر میں رہنا، جو اس طرح کی چیزیں پڑھی جاتی ہیں ہم آسانی سے سن لیتے ہیں، کیا انسان اسے سوچ سکتا ہے؟ یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ ماہ رمضان جس کا احترام ایک عام آدمی کرتا ہے، جس میں نماز پڑھنے کے لیے ہر ایک بے چین رہتا ہے، صبح کی نماز بھی جماعت سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، ظہرین کی بھی، مغربین کی بھی، ایسے میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام گھر میں آرام کر رہے ہوں یا گھر میں نماز پڑھ رہے ہوں اور امام علی علیہ السلام مسجد میں ہوں، کیا یہ ممکن ہے کہ جناب زینب ان سے آ کے کہیں اور وہ دوڑتے بھاگتے ہوئے بابا کے پاس جائیں؟ اور پھر یہ کہ چھوٹے چھوٹے بچے دوڑتے ہوئے گئے۔ کیا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام چھوٹے تھے؟ یہ واقعہ 47 ہجری کا ہے۔ امام حسن علیہ السلام 3 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو امام حسن علیہ السلام کی عمر 37 سال ہوئی،
اور امام حسین علیہ السلام 4 ہجری کو پیدا ہوئے، واقعہ جو ہے 40 ہجری کا ہے، اس اعتبار سے امام حسین علیہ السلام 36 سال کے ہوئے۔ یہ 37 اور 36 سال کے جوان گھر میں نماز پڑھیں گے، جبکہ امامت کے عہدے پر فائز ہونے والے ہیں۔ یہ بھی گھر میں نہیں تھے، یہ بھی نماز میں تھے، اپنے بابا کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ تبھی تو مولا کائنات نے پیچھے مڑ کے کہا، بیٹا حسن پہلے نماز تمام کرو۔ امام حسن علیہ السلام نے نماز تمام کی، اس کے بعد اپنے بابا کو لے کر بیت الشرف کی طرف چلے۔ تو امام حسین علیہ السلام کا بچپنا نہیں تھا جو دوڑتے بھاگتے ہوئے گھر سے مسجد کی طرف آئے۔ یہ کافی عمر تھی ان کی، اور جب ایک عام آدمی ماہ رمضان میں جماعت اور مسجد کی تلاش میں ہوتا ہے تو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کہاں گھر میں نماز پڑھتے ہو۔ اس کے بعد جب مولا کو لے کے چلنے لگے تو ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں، بیٹا حسن گھر قریب آ گیا ہے، میرے ان چاہنے والوں کو واپس کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بہنوں کی رونے کی آوازیں ان کے کانوں سے ٹکرائیں۔ کتنا پردے کا اہتمام، کتنا پردے کا خیال۔ اور ایک چیز جو مولا کائنات نے مسجد کو گواہ بنا کے کہا تھا، اے صبح گواہ رہنا، میں نے کبھی نماز قضا نہیں کی۔ واقعاً ہر نبی اور ہر امام کی وصیت نماز کے متعلق رہی ہے، چونکہ یہی عبدیت کی شان ہے، عبودیت کی عظمت ہے، جس کا ہر نبی اور ہر امام نے خیال رکھا ہے، نماز کو کبھی ترک نہیں کیا۔ مولا کائنات جاتے جاتے لوگوں کو یہ بتا کے جا رہے ہیں، اے میرے چاہنے والوں، اگر تم واقعاً ہمارے پیرو ہو، ہماری سیرت پہ چلنا چاہ رہے ہو تو دیکھو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا جو میں اپنے بیٹوں کو وصیت کی شکل میں بیان کر رہا ہوں۔ امام یہ ساری چیزیں بیان کرتے رہے اور آخر میں وصیتیں کر کے مولا کائنات اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ لیکن عزیزو، مولا تو رخصت ہو گئے، لیکن ہمیں چاہیے کہ مولا کی ہم اس سیرت کو باقی رکھیں، اس سیرت کو زندہ رکھیں، تاکہ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ اور ہم ہمیشہ زندہ اور پائندہ رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔